اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے کوئی کام لینا ہے، اگر وہ ان سے کوئی بھی ڈیل کر کے باہر آنا چاہیں تو وہ تو منٹوں کی بات ہے، اگلے دن وہ باہر ہوں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے تو مکمل طور پہ عدلیہ کو یرغمال بنا لیا ہے۔ جعلی وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے خود جب وزیر اعلیٰ بنی تو جیل کا دورہ کیا، اس کمرے کو دیکھنے گئیں، اس کمرے کے اندر اگر آپ غور سے گنے نا تو 26 سے 27 لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم موجود ہیں اس وقت لاہور ہائی کورٹ، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے انصاف لائر فارم سے جو نامزد امیدواران ہیں الیکشن پنجاب بار کونسل لاہور ڈویژن کے، ان کا یہاں پر آج اکٹھ ہے اور الیکشن کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یاسر گیلانی صاحب، ان سے ہم بات کریں گے کہ انصاف کی بحالی کے لیے، عدلیہ کی بحالی کے لیے اور الیکشن کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے، تو ان سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا، ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ بار کونسل کے انتخابات ہوئے، لیکن اس میں ہم پاکستان تحریک انصاف کو فتح یاب ہوتے نہیں دیکھ سکے۔ ابھی پنجاب بار کونسل کے انتخابات ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جو سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہے، میں اس میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستان کی وکلا لائرز کی یا جسٹس موومنٹ کی تحریک کے اندر جو حافظ آباد کے تارڑ ہیں، انہوں نے جتنا اس کے اندر گنونا کردار ادا کیا ہے، وہ بریف کیس سے لے کے ججز کی تقسیم سے لے کے شروع ہوتا ہے اور پھر یہاں پہ ڈی ایچ اے میں پلاٹوں کی تقسیم تک گیا ہے اس سپریم کورٹ میں، وہ تو ایک الگ سٹوری ہے۔ لیکن اصل چیز یہی ہے کہ مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، آپ حق پہ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں؟ کیا آپ قانون کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں؟ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں؟ 26ویں ترمیم ایک کلیئر کٹ لائن اس نے ڈرا کر دی ہے کہ کون سے لوگ 26ویں ترمیم کے حق میں ہیں اور کون سے لوگ اس کے مخالف ہیں۔ تو 26ویں ترمیم کے جو اینٹی لوگ ہیں، جو آئین کی بحالی کی جدوجہد کی بات کرتے ہیں، ہمیں تو ان کا ساتھ دینا ہے۔ اسی طرح سے آج انصاف لائرز فورم نے اپنے کینڈیڈیٹس کا، جو کہ پنجاب بار کونسل کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے 1 نومبر کو، جو کہ وکلا کی ریگولیٹری باڈی ہے، یہ وہ باڈی ہے جو کہ سارے سسٹم کو ریگولیٹ کرتی ہے، تو اس میں ان لوگوں کا آگے آنا بہت ضروری ہے جو کہ آئین کی سربلندی پر یقین رکھتے ہیں، جو کہ آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ہماری جدوجہد اس کے لیے ہے، چلتی رہے گی۔ جس طرح سے انہوں نے فارم 45 کے جیتے ہوئے لوگوں کو فارم 47 میں بدلا، پھر جس طرح سے انہوں نے باقی معاملات کیے، ابھی پلاٹوں کی جو سیاست کرتے ہوئے وکلا کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا، وہ سب کے سامنے ہے، وہ یہاں سب کے سامنے ہے۔ سر بالفرض یہاں پر پنجاب بار کونسل کے الیکشنوں میں پاکستان تحریک انصاف فتح یاب ہوتی ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہماری عدالتوں کی وقت، ہماری عدالتوں کی اوقات ٹوٹل اتنی رہ گئی ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر دیتا ہے تو سی ایم KPK کو ایک جیلر نہیں ملنے دیتا، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، 26ویں آئینی ترمیم نے تو مکمل طور پہ عدلیہ کو یرغمال بنا لیا ہے۔ جس طرح سے CSP آفیسرز ہیں، یا جس طرح سے وہ حکومت کا، ریاست کا جواب ہوتے ہیں، ان کے ایگزیکٹو آرڈرز کو ماننا ہوتا ہے، وہ ایگزیکٹو مشینری بنتے ہیں، تو یہ ججز تو بیچارے اس ایگزیکٹو مشینری سے بھی زیادہ تنگ ہو گئے ہیں۔ جس کو مرضی، جس کے خلاف کسی ایک عام شہری کو، کسی ایک عام سے وکیل کو یہاں سے کھڑا کرتے ہیں لاہور سے کہ تم اس کے خلاف ریفرنس بھیجو، اس ریفرنس میں اپنے ووٹ ڈال کے اس جج کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ کسی ایک جج کی ڈگری 30 سال بعد جعلی نکال دیتے ہیں، اس کے کولیگز کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ پڑھتا رہے۔ کسی ایک جج کو کہتے ہیں تمہیں یہاں سے ٹرانسفر کر کے کہیں سے کہیں بھیج دیں گے، کسی کے گھر کی میٹر یا بجلی لی جاتی ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے پورے طریقے سے قانونی طور پہ کہہ لیں بدقسمتی سے ایک غیر قانونی کام کرتے ہوئے، ایک غیر قانونی شیلٹر دیتے ہوئے، انہوں نے 26ویں ترمیم سے عدلیہ کو بالکل اپنے تابع کر لیا ہے۔ لیکن اگین وہی بات ہے، جس ملک کے اندر انصاف ہوگا، پوری دنیا کا یہ نظام ہے اور ازل سے لے کے ابد تک یہی نظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس طرح سے یاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری میں ہاتھ کاٹ دیتا، بات ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو بنیادی طور پہ وہ عدل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے۔ PTI کی جدوجہد، عمران خان کی جدوجہد ہی وہ نظریہ ہی انصاف کا نظریہ ہے، امن کا نظریہ ہے، وہ آئین کی بالادستی کا نظریہ ہے۔ تو یہ آٹومیٹک ایک لائن ڈرا کرتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے۔ CM KPK نئے آئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ہم ان کے سینٹیمنٹس دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے ملاقات کے لیے کوشش کی، جب ان کو وفاق نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ جب تک میرے لیڈر سے ملاقات نہیں کروائیں گے، میں کسی قسم کی آپ سے میٹنگ بھی نہیں کروں گا۔ تو ایک مڈل کلاس لڑکے کو، ISF لڑکے کو اٹھا کر وزیر اعلیٰ بنانا، اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا امیدیں ہیں نئے وزیر اعلیٰ سے؟ دیکھیے، ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ووٹ کس کا ہے؟ ووٹ تو عمران خان کا ہے۔
عمران خان پہ ووٹ ملا ہے, ان کے نام پہ ووٹ ملا ہے, اور جس لیڈر کے نام پہ ووٹ ملے جو کہ سابقہ وزیر اعظم بھی ہے, آپ اس کو ملنے نہیں دے رہے ہیں. ابھی مصطفیٰ نواز کھوکھر کل رات کو ایک شو پہ کہہ رہے تھے کہ میں خود بلاول کے ساتھ ملنے گیا اور وہاں پہ بے شمار لوگ تھے. اب اور تو ہماری بات نہ کریں. مریم جو فارم 45 کی جعلی وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے خود جب وزیر اعلیٰ بنی تو جیل کا دورہ کیا, اس کمرے کو دیکھنے گئی. اس کمرے کے اندر اگر آپ غور سے گنے نا تو 26 سے 27 لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں, جس میں کیمرہ مین بیک اینڈ پہ, آپ کو پتہ ہے ان کے پاس پورا کیمرہ مین کا کریو ہوتا ہے, وہ الگ ہے جو پیچھے ہیں. تو 26 کے قریب لوگ اگر وہاں پہ 25-26 لوگ کھڑے ہیں اس کمرے میں, تو اس کا سائز کیا ہوگا؟ اٹیچ باتھ ہے, فرنش قسم کا روم ہے, 2 اس کے دروازے ہیں. تو یہ میاں صاحب کا تھا. خان صاحب کو تو رکھا ہوا ہے 11/7 کے جو ڈیتھ سیل ہے اس کے اندر, جو سزائے موت کے قیدیوں کے لیے سیل ہوتا ہے, یا جس کو ہم وہی چکی کہتے ہیں, موت کی چکی کہتے ہیں, وہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے. تو یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ ظلم ہے, جتنا مرضی ظلم کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے کوئی کام لینا ہے, اگر وہ ان سے کوئی بھی ڈیل کر کے باہر آنا چاہیں تو وہ تو منٹوں کی بات ہے, اگلے دن وہ باہر ہوں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اصول پہ کھڑے ہیں, اپنے نظریے پہ کھڑے ہیں, اس ملک کے اندر انصاف کی سربلندی کے لیے کھڑے ہیں, اور ہم سب کو انصاف کی سربلندی کی کوشش کرنی چاہیے. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے گفتگو سنی اور گیلانی صاحب نے واضح طور پر یہ بتایا کہ اگر یہاں پر انصاف لائر فارم کے وکلاء کی فتح ہوتی ہے تو ہم عدالتوں کی جو ہے وہ خوشحالی کے لیے اور بحالی کے لیے بھی کام کریں گے, اور جب تک اس ملک کے اندر رول آف لاء کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تب تک یہاں پر جو انصاف ہے وہ لوگوں کی جو پہنچ ہے اس سے دور نکلتا چلا جائے گا. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بتائیے گا, ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ بار کونسل کے انتخابات ہوئے ہیں, لیکن اس میں ہم پاکستان تحریک انصاف کو فتح یاب ہوتے نہیں دیکھ سکے. ابھی پنجاب بار کونسل کے انتخابات ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, جو سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہے, میں اس میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستان کی وکلا لائرز کی یا جسٹس موومنٹ کی تحریک کے اندر جو حافظ آباد کے تارڑ ہیں, انہوں نے جتنا اس کے اندر گنونا کردار ادا کیا ہے, وہ بریف کیس سے لے کے ججز کی تقسیم سے لے کے شروع ہوتا ہے, اور پھر یہاں پہ DHA میں پلاٹوں کی تقسیم تک گیا ہے اس سپریم کورٹ میں, وہ تو ایک الگ سٹوری ہے. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ, آپ حق پہ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں؟ کیا آپ قانون کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں؟ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں؟ 26ویں ترمیم ایک کلیئر کٹ لائن اس نے ڈرا کر دی ہے کہ کون سے لوگ 26ویں ترمیم کے حق میں ہیں اور کون سے لوگ اس کے مخالف ہیں. تو 26ویں ترمیم کے جو اینٹی لوگ ہیں, جو آئین کی بحالی کی جدوجہد کی بات کرتے ہیں, ہمیں تو ان کا ساتھ دینا ہے. اسی طرح سے آج انصاف لائرز فورم نے اپنے کینڈیڈیٹس کا, جو کہ پنجاب بار کونسل کے اندر امید الیکشن ہونے جا رہا ہے 1 نومبر کو, جو کہ وکلا کی ریگولیٹری باڈی ہے, یہ وہ باڈی ہے جو کہ سارے سسٹم کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو اس میں ان لوگوں کا آگے آنا بہت ضروری ہے جو کہ آئین کی سربلندی پر یقین رکھتے ہیں, جو کہ آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. تو ہماری جدوجہد اس کے لیے ہے, چلتی رہے گی. جس طرح سے انہوں نے فارم 45 کے جیتے ہوئے لوگوں کو فارم 47 میں بدلا, پھر جس طرح سے انہوں نے باقی معاملات کیے, ابھی پلاٹوں کی جو سیاست کرتے ہوئے وکلا کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا, وہ سب کے سامنے ہے, وہ یہاں سب کے سامنے.